وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ درس نمبر 1427 آیت نمبر 130 سے 132 حصہ پنجم. آج کا موضوع: کیا ہمارے لیے تقوی کی زندگی غیر اہم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کی خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. پس صبر کرو تم جو یہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی. سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے. ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو. واطراف النہار، اور دن کے اول اور آخر میں بھی. لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، تاکہ تم خوش ہو جاؤ.
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، اور تم اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ کرو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، ورزق ربک خیر، اور تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور دائمی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق روزی نہیں مانگتے، نحن نرزق، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور پرہیزگاری کا یعنی انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہے۔ اور سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آخری 132 نمبر آیت کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ نماز کے بارے میں گزشتہ سبق میں نے تھوڑی سی آپ کو گزارشات کی تھی۔ آج کے سبق میں یہ نقطہ ذرا نوٹ کرنے کا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں گھر والوں کو نماز کا حکم دے رہا ہے، پھر اور نماز کے اوپر قائم رہنے کا بھی ہمیں حکم دے رہا ہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر قائم رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ دیکھیں، جو بنیادی بات ہے، یہ اصل میں تو یہ دین ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ جو دین اسلام ہے ہمارے لیے مشتبہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کا مقصد کیا ہے، دین کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمارے لیے نازل فرمائی ہے۔ یہ بات جو ہے، یہ تو میں جینون بات ہے اور ایسی بات ہے جو میں آپ کو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں۔ ہم لوگ زندگی کے مقصد سے باخبر نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا اور اس میں ہمیں کیوں بسایا ہے۔ دیکھیں، یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے نہیں تھی، اس کا ایک خالق ہے، اور پھر دنیا کو ہمارے زندگی یعنی اس میں زندگی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج تک آپ کو معلوم ہے کوئی ایسا کرہ ہم نے نہیں معلوم کیا جس پر زندگی کے آثار ہوں۔ کہیں بہت سردی ہے اور کہیں جو ہے وہ تپش ہے، بہت زیادہ تپش ہے، کہیں آکسیجن نہیں ہے، کہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں نا، چاند پہ جو جاتے ہیں تو وہ آکسیجن سلنڈر، وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، آکسیجن سلنڈر لے کے جاتے ہیں، اور وہ پھر تو یہ زمین، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ میں ہوں کون، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بسائی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، یہ سوالات ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ اگلی سورت جو آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ آیت اس میں موجود ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا۔ اس پر انشاءاللہ وہیں پر میں بات کروں گا، لیکن جو بات اس وقت میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میرا مدعا کیا ہے۔ اور ہم سب لوگ نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ دنیا ہمارا مدعا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں واضح طور پہ یہ حقیقت بتا دی ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ لوگو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اب دنیا کی کامیابی ہمارا مدعا بن گئی ہے اور آخرت کی کامیابی کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس کو بھلا دیا ہے۔ آخرت آپ دیکھ لینا، آخرت کا ہمارے ذہن میں کیا تصور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شفاعت ہوگی، گناہگار ہیں، بخشے جائیں گے، اور اس پہ لمبے لمبے کلام لکھے ہوئے ہیں اور شعراء نے طب آزمائیاں کی ہیں، لیکن وہ صرف شعراء کی باتیں ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اب نماز کی میں نے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتائی۔ ایک بات تو اس میں بنیادی طور پہ یہ تھی کہ نماز ضرورت ہے مومن کی، جو مومن نہیں ہے پھر اس کی دیکھیں، جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کی تو پھر دین ضروریات میں نہیں آتا۔ دین، قرآن، اللہ کا حکم، رسول کا اتباع، یہ صاحب ایمان لوگوں کی ضروریات میں شامل ہے، اور ایسی ضرورت ہے جیسے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، اور بھوک یعنی کھانے کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں اور دنیا کے ہو جائیں تو پھر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے یقیناً۔ اس بات پہ بھی لوگوں کا یقین نہیں آتا، لیکن بات یہ سچی ہے۔ اس وقت ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، ہم پہ ایک موت طاری ہے، اس وقت مسلمان قوم پہ ایک موت طاری ہے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا کے دھوکے میں ہم لوگ گرفتار ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کی زندگی کی کامیابی کو ہم اصل سمجھ لیا ہم نے۔ یہ ایک مختصر بات ہے، سادہ سی اور آسان سی بات ہے۔ ہم لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، دنیاوی آرام، آسائش، دھن، دولت، زر، زمین، عزت، شہرت، اس پر ہماری خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے من سے پوچھیں نا کہ آپ کس چیز پر خوش ہوتے ہیں۔ دنیا دار جو ہے وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا دار جو ہے وہ دنیا کی زندگی، اور جو اللہ والے ہیں، جو صاحبان تقوی ہے، وہ دنیا کی زندگی پر خوش نہیں ہوتے۔ یہ ان کے لیے ایک قسم کا یعنی ظاہر جو ہے یہ ایک امتحان ہے، بس امتحان میں، اب ظاہر ہے کہ امتحان میں تو کوئی آرام و آسائش کا تو کوئی خیال نہیں ہوتا نا۔ بہرحال میں آپ کو ایک توجہ، یعنی آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف دلا رہا ہوں کہ آپ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو، یعنی ہر آدمی جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اپنی ذمہ دار، اور اس سے اس کی یعنی گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے متعلق۔ اور ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے، ہم ذمہ دار، دیکھیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، اب کہاں کی ذمہ داریاں؟ آج ہمیں نہ دین کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ قرآن کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کی ہم کوئی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ دعوی ایمان کرنے والے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا دعویٰ صرف زبانی ہے، حقیقی طور پہ نہیں ہے۔ ہم ایمان کو نہ جانتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے تو ہم قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ میں اپنے ذاتی تجربات آپ کو بتا رہا ہوں نا، کیونکہ ایک عمر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے اپنے دین کا، تو عام طور پہ لوگ کتراتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسا نہیں کر سکتے، خالص اللہ کو منزل بنا لیں، خالص اللہ کو مدعا بنا لیں، خالص اللہ کے لیے زندگی وقف کر دیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری تو دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بعض لوگ بڑے اہتمام سے یہ بات کہتے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، اور پھر جو کچھ باتیں وہ انکہے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اور بعض لوگ تو مجھے یعنی ظاہری طور پہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم عجیب بات کر رہے ہو، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟
ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، رسول ہماری شفاعت کریں گے، کیا ہوا کہ ہم اب بعض باتیں انکہی ہو کے، کیا ہوا کہ ہم گناہ گار ہیں، کیا ہوا کہ ہم دنیا دار ہیں، کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، کیا ہوا کہ ہم رسول کے طریقے پر نہیں چل رہے. یہ باتیں وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن بس یہ کہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، دیکھو میں روزانہ تلاوت بھی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور روزے بھی رکھتا ہوں، رمضان کے روزے ہیں، اور ہر سال سیر و تفریح کے لیے حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، اور ساری باتیں ہم کرتے ہیں. یہ خیرات میں کر رہا ہوں، یہ زکاتیں دے رہا ہوں، تو کیسے تم مجھے وہ کہہ سکتے ہو؟ تو ہم تو بھیا کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اصل تو اللہ کی یاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ان کا آپ بھلوا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں. تو ہم تو دیکھیں کلیئر بات ہے، ہم تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں. دین پر عمل کرنا، خلوص نیت سے ایمان قبول کرنا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، خود نماز پر قائم رہنا، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو بندگی کی طرف دعوت دینا، یہ تمام ذمہ داریوں سے ہم عہدہ برار ہو چکے ہیں. ہماری تو دیکھیں کلیئر بات ہے، دنیا دنیا دنیا، بس ایک ہی منزل ہے ہماری، اور ہم مخلص ہیں صرف دنیا کے لیے. باقی تو کہانی ختم ہو گئی ہے ہماری. یہ آج تمام جو امت مسلمہ ہے یہ غیر کی غلام ہے. ہم کوئی آزاد تو نہیں ہے، آزاد تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور باقی تو غلام ہیں، چاہے وہ شیطان کے ہوں، چاہے وہ نفسانی خواہشات کے ہوں، اور طاغوتی قوتوں کے زیر اثر ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو آہستگی سے یہ بات بتا رہا ہوں، ہم لوگ غلام ہیں نفسانی خواہشات کے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں آزاد ہوں، نفس کی بندگی سے میں آزاد ہوں. ہم سب نفس کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، روایات کے بندے ہیں، اور ظاہر کے بندے ہیں. ہم بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری امیدیں تو ساری ظاہر سے، آپ دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے محبتوں کو دیکھ لیں، اپنے پیار کو دیکھ لیں، اپنی نفرت تو میں نہیں کہہ رہا فی الحال، آپ اس پہ سمجھیں گے بھی نہیں، لیکن یہ سارے کا سارا تعلق ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور اس خود بھی، یعنی یہ کیا مطلب؟ اللہ کی بندگی کا، نماز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا ایک یاد دہانی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم خود نفس کے بندے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تم حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، مطلب بندگی کا. نماز تو دیکھیں، نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو پہلے آپ ایک چیز کو باطن کے ساتھ قبول کرتے ہیں. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو ہم بس روایات کے غلام ہیں. آپ دیکھ لیں کہ بعض والدین اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنا لیتے ہیں، لیکن خود وہ نمازی نہیں ہوتے، یعنی حقیقت میں نمازی نہیں ہوتے. روایتی طور پہ وہ نمازی ہوتے ہیں 5 وقت کے، لیکن حقیقت میں نمازی نہیں ہوتے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو نمازی کون ہے؟ نمازی مومن ہے.
ہم تو مومن، یہ مومن کی اصطلاح ہم پر جچتی نہیں ہے سامنے کرام. ہاں جذبات میں ہم کام کر لیتے ہیں. مسجد تو بنا ڈالی شبر میں، اور وہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا، راتوں رات مسجد کو کھڑا کر دیا ایمان کی حرارت والوں نے. من ہمارا پاپی ہے، اور نمازی تو ہم بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ نماز کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں. حقیقت سے ہم نماز کے ظاہر کو جانتے ہیں، باطن سے ہم نہ واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. نماز کا باطن کیا ہے؟ یہ تو بندگی کا یعنی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج، مومن کی معراج ہے. تو یہ تو انسان کی جو زندگی ہے اس کی معراج کیا ہے؟ نماز. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو میری باتیں ایسی سمجھ میں نہیں آ رہیں گی، لیکن بہرحال اس وقت تقاضا یہی ہے کہ میں وہی بیان کروں جو میں بیان کر رہا ہوں، چاہے لوگوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن میں تو مشکل الفاظ نہیں استعمال کر رہا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس مضمون پہ سمجھ جائیں. نمازی بننا ہے آپ نے. نمازی کی زندگی کا مدعا اللہ ہوتا ہے. نمازی مومن ہوتا ہے، اور مومن کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف ہوتی ہے. وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے. اس کی موت اور زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کی نماز، اس کی قربانیاں، ساری زندگی، موت اور زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے جو کہ رب العالمین. اللہ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم تجھ سے رزق کے طالب نہیں ہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم خود بھی اس پر قائم رہو. صبر یعنی اس پر قائم رہو. اب نماز پہ تو کوئی قائم نہیں ہے. اگر حقیقی معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اور ہمارے لیے جہنم ہے. جو بھی نماز کے مقصد سے غافل ہے تو اس کے لیے پھر جہنم کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ معون میں بیان کی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ہلاکت ہے، دوزخ کا ایک گڑھے کا نام ہے ویل. تو ان کے لیے ویل ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہے. مسلین، ویل للمسلین، ویل للمشرکین نہیں کہا ہے، ویل للکافرین نہیں کہا ہے، یہاں پہ ویل للمصلین کہا ہے. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے مقصد سے ہی غافل ہے. دیکھیں ہماری نماز کیا، ہماری ہر چیز برائے نام ہے. ہم خود برائے نام ہیں، برائے نام مسلمان ہیں. ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے تو پھر باقی چیزوں کی حقیقت کو ہم کیسے جان سکیں گے؟ بہرحال یہ حکم ہے، اس کو آپ دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں. لا نسألک رزقا، تم سے رزق کے ہم طالب نہیں ہیں. یعنی تم نے تو اپنی کوششیں رزق کے لیے لگا دی ہیں، اور لیکن ہم تو یعنی یہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم رزق کمانے میں لگ جاؤ یا دنیا کے پیچھے لگ جاؤ. ہم دنیا تمہیں دینے والے ہیں. نحن نرزقک، دنیا کی تو ہم تقسیم، رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں. نحن نرزق. اور افسوس سے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وسائل، اسباب پر تکیہ اور بھروسہ کر لیا ہے، ایسا کہ اس کو خدا بنا لیا ہے. ایسا تکیہ، ایسا بھروسہ کہ اس کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اسی کے لیے پھر ہم زندگی گزار رہے ہیں. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں. تم سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ دنیا کی طرف پھیلو. دیکھیں یار، رزق کا معنی اگر آپ دنیا تصور کہ ہم تم سے دنیا نہیں، دنیا تو ہم تمہیں دینے والے ہیں، تمہاری تقدیر میں ہم نے لکھ دی ہے. نحن نرزقک، ہم تمہیں دنیا دینے والے ہیں. اور نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا تو ہم نے تمہاری لکھ دی ہے، تمہاری
پیدائش سے پہلے میں نے تمہاری دنیا لکھ دی ہے. اب تم نے جو کام، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو متقی بننا ہے، تم نے تو اپنا انجام ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے تم نے زندگی میرے لیے گزارنی ہے، نہ کہ دنیا کے لیے. ہم تو تم سے دنیا کے طالب نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بن جاؤ، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دنیا دار بن جائیں، دنیا والے بن جائیں. آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں یعنی ریٹنگ ہوتی ہے دولت مندوں کی، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایسے کلپ بن رہے ہیں، کس کے پاس کس سے وہ یعنی ایک شخص کتنی دولت کما رہا ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے. کوئی عجیب سی دوڑ ہے ہماری، مطلب اس میں ہم الجھ کے رہ گئے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہم یہ دنیا کی محبت کی جو رسیاں ہیں اس نے ہمیں جکڑ لیا ہے. اب ہم نے ہماری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی ہے دنیا کی محبت نے. دنیا کے علاوہ اب ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں. میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی ذات سے مخاطب ہوں. ہماری آنکھوں پر دنیا کی محبت نے پٹی باندھ رکھی ہے، اور کچھ ہمیں سجائی بھی نہیں دے رہا. کوئی ترجیح، کوئی محبت کے قابل نظر ہی نہیں آ رہا. لوگ بعض اوقات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ سے کیسے محبت کریں؟ یہ سوال ہے. تو ٹھیک ہے، جس نے پوچھا ہے وہ تو یعنی اپنے ذہن کے متعلق اس نے صحیح پوچھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ذات کون ہے، اس کی خالق کون ہے، اس کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور تو اللہ ہی ہے، اللہ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، باطن بھی ہے لیکن ظاہر بھی ہے. یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے. مجھے کس نے بنایا، آپ کو کس نے بنایا؟ یہ ایک بہت بڑی ایک دلدل ہے دنیا کی محبت کی، جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہو چکا ہے، ہمیں معنی ہی نہیں آتا. بہرحال والعاقبۃ للتقوی، اللہ تعالیٰ اس جملے میں فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اپنا انجام بخیر کرنا ہے تو تمہیں تقوی کی روش کو اختیار کرنا ہوگا. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ والعاقبۃ للمتقین، یہ مطلب دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عاقبت جو ہے، انجام کار جو ہے، وہ متقیوں کا ہے. پھر جنت جو کہ ایک حقیقت ہے اور جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ متقین کے لیے ہے. اعدت للمتقین. اور ہماری یعنی وہ جرت کو دیکھیں کہ ہم رب کے نافرمان ہیں، رب کے باغی ہیں اور سرکش ہیں، لیکن ہم بھی جنت کے امیدواروں میں اپنا نام ہم نے لکھ لیا ہے. جنت پہ جو دیکھیں، میں آپ کو کلیئر بات کروں، ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ، نہ دوزخ پہ، نہ اللہ کی توحید پہ، نہ رسول کی رسالت پہ، نہ قرآن کی ہدایت پر. یہ کلیئر بات ہے. باقی تو بس صرف باتیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اور ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا روز قیامت. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. تمہاری اور اہل کتاب کی امیدوں اور آرزوؤں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا یوم قیامت. جس نے برائی کی اس کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کی خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.